السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ ایک دور تھا پنجاب میں سر چھوٹو رام کا نام گونجتا تھا۔ وہ ایک ایسے سیاستدان تھے جو پنجاب کے کاشتکاروں کے ہیرو اور ان کے دل کی آواز تھے۔ چھوٹو رام لاہور میں واقع پنجاب اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے۔ انہوں نے نہ صرف کسانوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کی بلکہ وہ معاشرے کے محروم اور استحصال زدہ طبقے کی بھی آواز تھے۔ انہوں نے پنجاب میں بسنے والے مسلمانوں، ہندوؤں اور سکھوں کی بغیر کسی مذہبی تعصب کے خدمت کی۔ چھوٹے کاشتکاروں کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، وہ اس کے حقوق کے تحفظ کے لیے سب سے آگے ہوتے تھے۔ چھوٹو رام بیرسٹر فضل حسین، یہ سیالکوٹ سے جن کا تعلق تھا، اور پنجاب کے دیگر سیاستدانوں نے مل کر نیشنل یونینسٹ پارٹی بنائی۔ یہ پارٹی بنیادی طور پر کاشتکاروں کے تحفظ کے لیے تھی۔ چھوٹو رام اور فضل حسین دونوں کی رائے یہ تھی کہ انگریزوں سے غیر ضروری لڑائی سے بچنا چاہیے۔ انہوں نے سر سید احمد خان والی پالیسی اختیار کی اور پنجاب کی خدمت کا بیڑا اٹھایا۔ انگریزوں نے بھی ان کی بھرپور مدد کی۔ فضل حسین انگلینڈ سے بارٹ لے کر کے سیالکوٹ واپس آئے تھے۔ آج جو آپ کو چمکتا دمکتا پنجاب نظر آتا ہے، ہرا بھرا پنجاب نظر آتا ہے، یہ نواز شریف یا شہباز شریف کے ترقیاتی کاموں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک تاریخ ہے، کوئی 1.5 صدی پرانی تاریخ ہے، جب پنجاب کے قوم پرست سیاستدانوں نے سوچا کہ مذہبی اور فرقہ وارانہ سیاست سے نکل کر عوام کی خدمت کی جائے۔ اسی جذبے کے تحت پنجابی قوم پرستوں نے یونینسٹ پارٹی بنائی۔ ان میں ایک شخصیت سکندر حیات خان بھی تھے، پنجاب کی معروف شخصیت۔ بادشاہی مسجد لاہور کے سائے میں علامہ اقبال کے مزار کے دائیں جانب آپ کو جو مقبرہ یا قبر نظر آتی ہے، وہ اسی پارٹی کے صدر، متحدہ پنجاب کے گورنر اور ریزرو بینک آف انڈیا کے ڈپٹی گورنر سکندر حیات خان کے۔ اس وقت پنجاب میں دولتانوں ٹوانوں کا دور تھا۔ چھوٹو رام ان سب سے مختلف تھے۔ پنجاب اور یونینسٹ پارٹی کی ایک اور بڑی شخصیت خضر حیات ٹوانا تھے، جو پنجاب کے وزیر اعظم بھی رہے، متحدہ پنجاب کے۔ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپریل 1944 میں خضر حیات ٹوانا کو فون کر کے کہا کہ اپنی پنجابی قوم پرست نیشنلسٹ یونینسٹ پارٹی کو مسلم لیگ میں ضم کر دیں، لیکن خضر حیات ٹوانا نے اس وقت قائد اعظم کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جس پر قائد اعظم محمد علی جناح ان سے ناراض ہو گئے۔ چھوٹو رام اور نیشنل یونینسٹ پارٹی کو اعتراض تھا کہ آل انڈیا مسلم لیگ فرقہ وارانہ سیاست کر رہی ہے، وہ اسے درست نہیں سمجھتے تھے۔ نیشنل یونینسٹ پارٹی میں پنجاب کے تمام مذاہب کے لوگ شامل ہو گئے تھے۔ سر چھوٹو رام ہریانہ، آج کے بھارتی پنجاب امبالہ ڈویژن کے ممتاز جٹ رہنما تھے، جو اپنی زرعی اصلاحات کے باعث پورے ہندوستان میں مشہور ہوئے۔ نیشنل یونینسٹ پارٹی کا منشور دیہی پنجاب کے مفادات کو فروغ دینا تھا۔ سن 1937 کے انتخابات میں یونینسٹ پارٹی کی کامیابی کے بعد پنجاب میں سکندر حیات خان کی قیادت میں حکومت وجود میں آئی۔ سکندر حیات خان پنجاب کے بڑے زمینداروں میں سے ایک تھے اور انگریزوں کے وفادار کے طور پر جانے جاتے تھے۔ سر چھوٹو رام سمجھتے تھے کہ انگریز راج پنجاب کے لیے اچھا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پنجاب کے لوگوں کو فوج میں بڑے پیمانے پر نوکریاں دی گئی تھیں اور نہروں کا نظام بنایا گیا تھا۔ ان دونوں اسکیموں کی وجہ سے پنجاب میں خوشحالی اور زراعت کے شعبے میں تبدیلی آئی۔ یہاں کے رہنے والے خوشحال ہو گئے، پیسہ آیا ان کے پاس۔ چھوٹو رام 24 نومبر 1881 کو متحدہ پنجاب کے ضلع روہتک میں پیدا ہوئے، جبکہ ان کا انتقال 9 جنوری 1945 کو ہوا۔ اس دوران وہ پنجاب کی سیاست پر چھائے رہے۔ جٹ ہونے کی وجہ سے بھی ان کی برادری میں بڑی عزت و احترام تھا۔ یہ وہ دور تھا جب اس وقت کے دکاندار یا کہہ لیں بنیے غریب اور چھوٹے کاشتکاروں کو ان کی ضروریات اور انہیں زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں اور ضروریات زندگی جو ہے وہ ادھار دیتے تھے، اور اس کے بدلے میں ان کی زمینیں یا فصل جو ہے وہ گروی رکھ لیتے تھے۔ یوں غریب کسان اور اس کا پورا خاندان سارا سال محنت کر کے یہ ادھار اور سود ادا کرنے کی کوشش کرتا، لیکن قرضوں کے اس جال سے نکل نہیں پاتے۔ ان غریب کاشتکاروں کی زمینوں پر یہ بنیے یا بڑے زمیندار جو ہے وہ قبضہ کر لیتے تھے۔ انگریزوں کے دور میں ایک نہیں سینکڑوں مقدمات عدالتوں میں آئے۔ چھوٹو رام نے نعرہ لگایا کہ اب کوئی کاشتکار ادھار لینے پر ذمہ دار کو سود نہیں دے گا اور نہ کسی غریبوں کی فصل یا زمین کو قبضہ کرنے دیا جائے گا۔ کہ
چھوٹو رام کا یہ نعرہ پنجاب کے غریب کاشتکاروں اور مزدوروں کا نعرہ بن گیا۔ بعد میں حکومت نے اس حوالے سے قانون سازی پر مجبور ہو گئی۔ ان کی کوششوں کے باعث 1936 میں پنجاب لینڈ ایکٹ بن گیا کہ کاشتکار صرف اصل قرضہ کی جو رقم ہے وہ واپس کر کے اپنی زمینوں کے کاغذات واپس لے سکتے ہیں۔ سود نہ دینے پر کوئی کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ پنجاب کے غریبوں کا اس سے بڑا فائدہ پہنچا۔ چھوٹو رام کا نام رکھنے کا معاملہ بھی بے حد دلچسپ ہے۔ وہ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، گھر والوں نے انہیں چھوٹو رام کہنا شروع کر دیا تو وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے اور تو پورے ہندوستان میں نام بنایا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے کرسچن کالج دلی سے ایف اے کیا اور 1905 میں اسٹیفن کالج دلی سے گریجویشن کی۔ گریجویشن کے بعد انہوں نے نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ اتفاق کی بات ہے کہ کالج میگزین میں ان کا ایک مضمون شائع ہوا تھا جس میں چھوٹو رام نے اپنے گاؤں کی زندگی کے بارے میں لکھا تھا۔ چھوٹو رام کی اردو اور انگلش اچھی تھی، جلد ہی انگریزوں کی نظروں میں آ گئے۔ انگریز اس وقت چاہتے تھے کہ ہندوستانیوں کے لیے ایسے الفاظ بنائے جائیں جو انگریزوں کی خاص تعظیم کے لیے ہوتے ہیں، جو انگریز بیوروکریٹس ہیں اور فوجی انگریز افسر ہیں، جیسے جناب علی ہے، مائی باپ ہے، بندہ نواز ہے، حضور اعلیٰ ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ اسی دور میں لفظ ایجاد ہوئے۔ انگریز افسر اردو سیکھنا چاہتے تھے جو مقامی لوگوں اور رابطے کی زبان بن گئی تھی اردو۔ انگریزوں نے فارسی کی جگہ انگریزی اور اس کے ساتھ بعض ریاستوں میں مقامی زبانوں کی حوصلہ افزائی کی۔ خاص کر یوپی، اتر پردیش اور پنجاب میں اردو کو فروغ ملنا شروع ہو گیا۔ ایک دفعہ ایک انٹرویو کے دوران، جو ملازمت کے لیے انٹرویو کے دوران، ایک دلچسپ واقعہ، چھوٹو رام انگلش میں بات کر رہے تھے۔ انگریز افسر نے چھوٹو رام سے کہا، وہ چھوکرے کیا تم اردو نہیں جانتے؟ چھوٹو رام نے جواب دیا، میں اردو جانتا ہوں اور اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن آپ شاید نہیں جانتے، اس لیے میں اچھا نہیں سمجھتا کہ ایسی زبان میں آپ سے گفتگو کروں جس کا آپ کو علم نہ ہو۔ انگریز افسر نے چھوٹو رام سے متاثر ہو کر انہیں نائب تحصیلدار کی ملازمت کی پیشکش کی، لیکن دیکھیے چھوٹو رام نے انکار کر دیا۔ اس دور میں انگریز افسر کا نائب تحصیلدار ہونا بہت اعزاز کی بات تھی۔ اس دوران پرتال گوڑ کے حکمران جو تھے راجہ رام پال سنگھ کو، ان کو اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکرٹری کی ضرورت پڑ گئی۔ چھوٹو رام انٹرویو کے لیے گئے۔ راجہ رام پال نے انہیں 40 روپے ماہانہ پر اپنی تقریریں لکھنے کے لیے رکھ لیا۔ اسی دوران چھوٹو رام نے انگریزی اخبار ہندوستان کے ادارتی صفحے میں ایڈیٹر اور پروف ریڈنگ کا کام شروع کر دیا۔ راجہ رام پال سنگھ جو چھوٹو رام کی انگلش اور سیاسی سوجھ بوجھ سے بہت متاثر تھے، وہ لیجسلیٹو کمیٹی کے رکن بنے تو اجلاس میں اپنے ساتھ چھوٹو رام کو بھی لے جانا شروع کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب چھوٹو رام کی زندگی بدل رہی تھی۔ اسی دوران چھوٹو رام کو انگریزوں اور بعض اہم شخصیات سے یہ شکایات سننے کو ملی کہ ان کی جو جٹ برادری کے افسران اور اہلکار ہیں وہ شراب، لوٹ مار، رشوت لینے میں ملوث ہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں عدالتوں میں، اور ان کی کوئی اخلاقیات نہیں ہے۔ انہیں اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا جٹوں کو۔ چھوٹو رام کو ان واقعات سے بڑا دھچکا پہنچا۔ انگریزوں کے نزدیک جٹ جو تھے جاہل اور چور ڈکیت تھے، جبکہ چھوٹو رام جو خود بھی جٹ تھے اس سے بالکل مختلف تھے، پڑھے لکھے انسان تھے۔ چھوٹو رام کو ہندو مذہب کی طرف رجحان بھی بڑھ گیا۔ چھوٹو رام نے آگرہ کی عدالتوں میں ایک وکیل کی حیثیت سے پیش ہونا شروع کر دیا اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ زمین اور ماں جنت سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ چھوٹو رام ہندوستان کی خاک چھان کر اپنے گاؤں لوٹ آئے۔ کچھ عرصے بعد روہتک چلے گئے اور وہاں کی عدالتوں میں سول اور کرمنل کیسز میں بطور وکیل پیش ہونا شروع کر دیا۔ عدالتوں میں ان کے نام کا ڈنکا بجنا شروع ہو گیا۔ ان کا نام کیس میں جیت کی گارنٹی تھا۔ چھوٹو رام نے ایک ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ بھی بنایا، خود بھی اس کے پابند رہے۔ انہوں نے مقامی حکومتوں کی سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے بھی کئی ملاقاتیں کی، ان سے متاثر بھی تھے۔ کانگریس کے رہنماؤں سے بھی ملتے رہے۔ چھوٹو رام سمجھتے تھے کہ پنجاب کے کاشتکاروں کے مسائل حل کرنے کے لیے انہیں پنجاب کی سطح پر سیاسی جدوجہد کرنی پڑے گی تاکہ دلی نہ جانا پڑے۔ کاشتکاروں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہی نیشنل یونینسٹ پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی، جس نے پنجاب میں کئی سال تک حکومت کی۔ آج چھوٹو رام کے نام سے ہندوستان میں چھوٹو رام یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی قائم ہے۔ بھارتی حکومت نے ان کی خدمات کے اعتراف میں ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا۔ چھوٹو رام کی ایک تصویر
पंजाब असम्बली लाहौर में भी आवेज़ आए। छोटू राम भी पंजाब असम्बली के स्पीकर रहे, तहरीक इंसाफ के चौधरी परवेज़ इलाही भी पंजाब असम्बली के स्पीकर रहे, पीपल्स पार्टी के शेख मोहम्मद रफ़ीक और मोहम्मद हनीफ रामे भी पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं। इस तरह पंजाब के बहुत से सियासतदान जो हैं पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अली जावेद नकवी को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।